بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلدیاتی نظام کی باتیں ہو رہی ہیں جی کہ بلدیاتی نظام ایک صوبے میں آ جانا چاہیے اور بلدیاتی الیکشنز ہو جانا چاہیے. جنرل الیکشنز سے پہلے کوشچن مارکس اٹھ رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں جناب کہ بلدیاتی نظام یا بلدیاتی الیکشن سے پہلے اس لیے کرائے جا رہے ہیں کہ پروبیبلی الیکشنز جو ہیں جنرل الیکشنز جو ہیں ان کو ڈیلے کرانے کی ایک سازش ہے. یا حکومت تو موجود ہے اور اگر بلدیاتی نظام آ جاتا ہے تو اچھے طریقے سے وہاں پہ لوگ اسرٹ کر سکیں گے جو بھی پارٹی الیکشن جیتتی ہے. بلدیاتی نظام آئے یا نہ آئے, آپ لوگوں کی زندگی پہ کوئی فرق پڑے گا بلدیاتی نظام سے یا نہیں؟ نعمت اللہ خان صاحب جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ تھے. اگست 2001 سے لے کے 2005 تک رہ چکے ہیں یہاں پہ کراچی میں. مصطفیٰ کمال صاحب جن کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے وہ بھی یہاں پہ رہ چکے ہیں 2005 سے لے کے 2010 تک. آپ کے سامنے ہے ان کی بھی کارکردگی. دونوں صاحبان آپ کے سامنے ہیں. بلدیاتی نظام آئے گا اور اگر آتا ہے تو پھر آپ کی زندگی پہ کوئی فرق پڑ سکتا ہے یا نہیں؟ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اس کوشچن کو. آپ کی میں رائے جاننا چاہتا ہوں. اور اسی طرح دوسرے جو صوبے ہیں, پنجاب ہے, خیبر پختونخوا ہے, بلوچستان ہے, ان میں بھی کیا بلدیاتی نظام آنا چاہیے اور کیا جنرل الیکشن سے پہلے ہونے چاہیے یہ الیکشن یا بعد میں ہونے چاہیے؟ آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں اور جاننا یہ بھی چاہوں گا, بار بار اس چیز پہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کی لائیو کالز لے رہا ہوں اور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس سے آپ کی زندگی پر کوئی اثر پڑے گا بلدیاتی نظام ہو یا نہ ہو. ضرور مجھے کال کیجئے, میں آپ کی کال سننے کے لیے بیٹھا ہوں جی, منتظر ہوں. مسز ارشد ہیں کراچی سے, پہلے میں ان سے بات کر لوں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مبشر صاحب. آج تو آپ ہمارے لیے بڑے خوشی کا دن ہے کہ پروگرام کر رہے ہیں, اور ہمارے لیے تو 2001 کے عامر کا جو یہ نظام تھا یہ بہت شاندار تھا اس کرپٹ ڈیموکریسی سے جو آج کل ہم بھگت رہے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہی نظام چلے اس ملک کے لیے بھی اور اس شہر کے لیے بھی. اور جو ہماری جو سٹی وارڈنز بنا دیے گئے تھے ان کو کمیونٹی پولیس کا درجہ دے کر انہیں آرم کریں آپ, اور اس کے بعد ان کو اس شہر کو دے دیں اور پورا وائلنس ختم ہو جائے گا اس شہر کا. اچھا, وارڈنز جو ہے ان کو عام کر دیا جائے تاکہ وائلنس وہ اپنے علاقوں میں اپنے سب لوگوں کو پروٹیکشن دیں, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس کراچی کا. اور میں تو آج بہت خوش ہوں. میرا تو خود دل چاہ رہا تھا کہ مٹھائی بانٹوں جا کے کہ یہ آرڈیننس پاس ہو جائے اور دوبارہ سے ہمارے شہر میں ہمارے وہ لوگ واپس آ جائیں جنہوں نے شہر کا انفراسٹرکچر ہی چینج کر دیا تھا بالکل, جو لوگوں کو انہوں نے ایک برائٹ فیوچر کی طرف لے جا رہے تھے. اچھا, تو آپ کی زندگی مطلب کہ آسان ہو جائے گی اگر بلدیاتی نظام آ جائے؟ ایگزیکٹلی, بالکل. ہمارے اپنے لوگ گراس روٹ لیول سے آ جائیں گے اور وہ ہماری پرابلمس کو سمجھیں گے اور وہ انہیں حل کر سکیں گے. اچھا ٹھیک ہے جی, بہت بہت اچھی رائے ہے جی آپ کی. بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا. ایک اور کال بھی میں لے لوں جی. کون صاحب ہے؟ فاتح محمد صاحب. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے سر؟ الحمد للہ سر. جی بلدیاتی نظام تو اچھی چیز ہے سر, گراس روٹ ہے اور اس میں دور میں ترقی ہوئی, اپروچ ایزیلی تھی. ابھی تو منسٹروں کے پاس پہنچنے میں ہمیں بڑی دقت ہوتی ہے, کوئی لفٹ ہی نہیں کرا تھا, بات تک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا, بلدیاتی نظام بیسٹ ہے اور مشرف کا یہ لایا ہوا نظام بہت اچھا ہے سر. اچھا, تو یہ باقی صوبوں میں بھی ہونا چاہیے یا کراچی میں؟ سب میں, پورے پاکستان میں سر, پورے پاکستان میں ہونا چاہیے. الیکشن سے پہلے ہونا چاہیے الیکشن کے بعد؟ جنرل یہ الیکشن سے پہلے کر دے تو بہتر ہے سر. اچھا, کیوں سر؟ نظام ہی اچھا ہے نا سر. اچھا ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. حسن زیدی صاحب ہے میرے ساتھ. جی حسن صاحب کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم سر, کیسے مبشر صاحب؟ اللہ کا شکر, آپ خیریت سے؟ سر یہ آج تو خوشی کا دن ہے. اچھا, آج کراچی کے لیے, پاکستان کے لیے خوشی کا دن ہے کہ یہ نظام آیا نا. اس نظام کی وجہ سے جو 8 سال تک چلا ہے کراچی میں, اس سے جو رزلٹ آیا ہے اس کو تو پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا نے دیکھا ہے نا. ٹھیک ہے, میں مصطفیٰ کمال صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اس مقام پہ لے کے آئے اور ہمارا کراچی بہت زیادہ کامیاب ہو. اچھا, اور بس وہ چیزیں آپ لوگوں کو بتائیں کہ صرف یہی ایسا نظام ہے جس کی وجہ سے میرا مسئلہ کچرا ہے, میرا مسئلہ
پانی ہے، میرا مسئلہ سیوریج ہے نا. مجھے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ 13ویں ترمیم کیا، 18ویں ترمیم کیا، 20ویں ترمیم کیا، 25ویں ترمیم کیا ہے. یہ ترمیمیں تو جن کو کرنا وہ کرے، لیکن میرے جو مسئلے ہیں وہ اسی طرح سالو ہوں گے جس طرح سے. سو آپ کا مسئلہ جو ہے بلدیاتی نظام ہی حل کر سکتا ہے. بلدیاتی آپ دیکھ لیجیے نا، میں ایم ایل اے ایم پی ایس کو کہاں پکڑوں گا؟ ٹھیک ہے. ایک ایم ایل اے ایم پی ایس کو تو میں پکڑ نہیں سکتا نا. ٹھیک ہے. میں تو اپنے علاقے کے کونسلر کو پکڑ سکتا ہوں کہ جناب میرے گھر کا یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. سو آپ کی ایکسیس آسان ہو جائے گی اور آپ کے کام آسانی سے ہو جائیں گے، ایسے ہی ہے نا؟ ہر لحاظ سے پرفیکٹ کام ہے، ہر لحاظ سے نا. تو جو جماعتیں ناراض ہیں وہ کہتی ہیں جی نہیں ہونا چاہیے، ان کا کیا ہوگا؟ ان کا وہ تو دیکھیں بات وہی والی بات ہے. ان کو تو اصل میں ان کے علاقے کے لوگوں نے شاید کام نہ کیا ہو، سمجھے، تو اس وجہ سے وہ ناراض ہے. لیکن یہ تو صرف میں نہ مانوں والی بات ہے ان لوگوں کی نا. ٹھیک، بالکل ٹھیک. میں نہ مانوں والی بات تو یہ تو کوئی وہی نہیں ہے نا. پوری دنیا میں نظام یہی چل رہا ہے. پاکستان واحد ہے جس کے اندر جو ہے اس کو روکا جاتا ہے. اور پہلے ہی یہ جمہوری دور کا وہ ہے 1947 کے بعد پہلا وہ ہے جس نے اس قسم کا کام کرنے کی بات کی ہے نا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. ایک اور کالر ہے جی میرے ساتھ. کون صاحب ہیں جی؟ اشر صاحب. اشر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ہیلو جی، کیسے ہیں اشر صاحب؟ اللہ کا شکر، بالکل خیریت سے. مولانا صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر جی، اللہ کا شکر. جی میں یہ کہوں گا کہ یہ نظام بہت بیسٹ ہے. اچھا. اور اس کو جو بریک کیا گیا تھا یہ کنٹینیو رہنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اور جو جماعتیں اس میں ناراض ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ اگر ہم نے یہ تعصب کی نظر جو ہے، یہ تعصب کی اینک اتار دیں تو میرے خیال سے یہ بہت ہی زیادہ بہتر ہوگا. اور ڈیموکریسی کا دور ہے، اور میرے خیال سے ان کو 2 سال پہلے ہی الیکشن کرا کے اس نظام کو، اس سسٹم کو کنٹینیو رکھنا چاہیے تھا، تاکہ جو ابھی بارشوں کے سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ جو رکاوٹیں پیدا ہوئی، تو یہ جو عوام نے عذاب سہا 2-3 دن، تو یہ ایسا جو ہے یہ سلسلہ نہیں ہوتا، اور پبلک اس میں زیادہ آسانی کے ساتھ اپنے کام کر سکتی تھی، گھروں میں جا سکتی تھی. تو میرے خیال سے یہ نظام پورے ملک، پورے سندھ میں ہونا چاہیے اور پورے ملک میں ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی. بڑی آپ کی رائے ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں جی. فہیم صاحب ہے میرے ساتھ موجود. فہیم مرزا صاحب. جی فہیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مبشر بھائی، بات یہ ہے کہ رانا بھائی، یہ جو نظام آیا ہے، یہ جو باقی لوگ جتنے آبجیکشن اٹھا رہے ہیں، ان لوگوں کا تو لینا دینا ہی کچھ کراچی میں نہیں ہے. ان کی 1-2 سیٹیں ہیں. یہ کہہ رہے ہیں سندھ کے لوگ خلاف ہیں، اندرون سندھ کے لوگ خلاف ہیں. بھائی آپ ایک کراچی میں، آپ تو ماشاءاللہ عوامی آدمی ہیں، آپ کراچی میں جائیں، کراچی کے لوگوں سے پوچھیں، جو کراچی کی عوام ہے، یہ بہترین نظام ہے، اس کو آنا چاہیے، اس کو 100% اس کو فوراً امپلیمنٹ ہونا چاہیے اس کو اسمبلی سے. یہ بہت زبردست نظام ہے. اس میں لوگ کتنے ہزاروں لوگ ہیں جو کسی کو پکڑ نہیں پاتے ہیں، نہ کوئی کمشنر تک پہنچ سکتا ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے کونسلر ہوتے ہیں یا ناظم ہوتے ہیں، ان کو گلی محلے میں پکڑ لیا، اپنی مسئلے حل کرا لیے، روڈیں حل کرانی. یہ تو صرف بغض ہے ایم کیو ایم اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ 100% امپلیمنٹ ہونا چاہیے اس کو، اور یہ 100% اس کو لاگو ہونا چاہیے کراچی کے اندر. اچھا چلے ٹھیک ہے جی. ایک اور کال لے لوں جی میں. کون صاحب ہے؟ شمیم صاحب. جی شمیم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ شکریہ جی، بہت بہت خیریت سے. رانا صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو ہے جو بات ہو رہی ہے بلدیہ کے سلسلے میں، بالکل بہت اچھا نظام ہے، اس سے تو کوئی مفر ہی نہیں ہے اس بات سے. ٹھیک ہے بالکل. لیکن یہ کس وقت کیا چیز ہونی چاہیے یہ امپورٹنٹ ہے. اچھا میں سمجھا نہیں آپ کی بات. نہیں ہے. اچھا یہ وقت نہیں، یہ بالکل اچھا نظام ہے، لیکن یہ وقت نہیں ہے. کیونکہ اب جب 4 مہینے بچے ہیں، جب ہمیں بڑے بڑے ایشوز ہمارے سامنے سر پر ہیں، تو یہ سے ڈیولیوشن کے چکر میں پڑنا بیوقوفی اور بالکل یہ سمجھو مفر ہے. مین پرابلم سے ہٹنے کا طریقہ ہے. آپ کو چاہیے یہ کہ جو بڑے بڑے ایشوز ہیں وہ صرف الیکشن سے حل ہوں گے. اچھا. اور اس طرح یا تو کوئی اور اس کے پیچھے سازش ہے یا کوئی چیز ہے، مجھے نہیں پتا کیا ہے. اور یہ دونوں پارٹیاں مل کے سب پورے ملک کے خلاف ایک مافیا بن گئی. دونوں پارٹیاں اس طرح اگر یہ کر رہی ہیں، یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ مافیا ہے. گنڈوں کے ہاتھوں میں حکومت دینا یہ تو اچھی بات نہیں ہے. یہ گنڈا گردی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. پھر یا تو جب پورا ملک ایک طرف جا رہا ہو، لوگ ایک طرف جا رہے ہو، عوام کیا چاہ رہی ہے یہ دیکھنا چاہیے. ڈیموکریسی کا مطلب سب کی رائے. اگر ان کے ہاتھ پاور دے دی اس کا مطلب نہیں کہ 5 سال تک ہم سوئے رہے.
अच्छा, फिर इनको जब हमने हुकूमत दी है तो अच्छाई के लिए दी है, बुराई के लिए नहीं। ये सिर्फ उसका फायदा उठाना चाह रहे हैं और लोगों को बेवजह ये चीज है, ये बाद में करें, इलेक्शन के बाद करें, बहुत चीज है, जरूर करना चाहिए। और लेकिन आते से करें, आने के बाद 2-3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर कर दे, ठीक, बहुत प्यारी चीज है। तो आपके कहने का मकसद ये है कि इलेक्शन जनरल इलेक्शन के बाद कराए जाए, बल्दियाती निजाम पहले ना कराया जाए। हाँ, रेवोल्यूशन बहुत चीज है, लेकिन उसके बाद करना चाहिए, इस वक्त बिल्कुल नहीं है। और जरूर करें, लेकिन करें जरूर, इसमें कोई शक नहीं। ठीक, बिल्कुल ठीक। एक और कॉलर है मेरे साथ जी, फारिस साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। सर खैरियत से आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। सर बात ये कि निजाम तो बहुत अच्छे हैं, सारे निजाम अच्छे होते हैं, लेकिन बात ये कि पैसा कहाँ से आएगा? अच्छा, असल तो प्रॉब्लम पैसे का होता है ना। अभी जैसे तनख्वाहें नहीं मिलती लोगों को, ये नहीं होता तो आपके तरक्याती काम कैसे होंगे? ठीक है, इस पे भी तो कोई बात होनी चाहिए ना सर। बिल्कुल ठीक कहा, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जनाब पैसे निजाम तो सारे अच्छे होते हैं सर। निजाम सारे कैसे अच्छे होते हैं? सारे निजाम ठीक होते हैं। सारे निजाम से मुराद ये है कि जिसने भी जब बनाया है, आप जैसे मुशर्रफ साहब का निजाम था, अगर इसमें वो पैसा नहीं देते इतना तो ये कैसे कामयाब होता सर? ये जो आज तरक्की नजर आ रही है, बड़ी अच्छी बात नजर आ रही है ना सही सर। कह रहे। उन्होंने अपने निजाम को कामयाब करने के लिए बहुत पैसा दिया, ठीक है ना। ठीक, ये कि असल प्रॉब्लम तो फाइनेंस का होता है ना सर। फाइनेंसेस होने चाहिए, फाइनेंसेस अगर नहीं होंगे तो प्रॉब्लम्स खड़ी रहेंगी, यही कह रहे हैं ना? जी जी। अच्छा, तो ये निजाम जो है, ये जो इलेक्शंस है, ये लोकल बॉडीज के इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन से पहले होने चाहिए, जनरल इलेक्शन से पहले होने चाहिए या बाद में होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? सर बात ये कि जिसमें आवाम का फायदा हो। अगर पहले आवाम का फायदा, आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं? इलेक्शन पहले हो जाए तो ज्यादा बेहतर है ना। जनरल इलेक्शन पहले होने चाहिए। लोगों को जितनी जल्दी सहूलत मिलेगी उतना फायदा है ना सर। नहीं, मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि जनरल इलेक्शन पहले होने चाहिए कि लोकल बॉडीज इलेक्शन पहले होने चाहिए? सर लोकल बॉडीज होंगे तो जाहिर है हमें तो उससे गर्ज नहीं है कि हमारा एमपीए कौन है, हमें तो गर्ज ये कि हमारे कचरे के लिए हमारे सामने कौन खड़ा होता है, या हम जिसकी अप्रोच जो हमारे लिए इजीली अप्रोचेबल है, हम तो उसके पास उसको देखेंगे ना सर। अच्छा, अभी तो हम ख्वारी ढूंढते सब, ठीक, कभी कोई मसला, कभी कोई मसला, कभी कोई मसला। ठीक, बिल्कुल ठीक है। आम आदमी को सर इससे गर्ज नहीं है 18वीं क्या है, 20वीं क्या है, 25वीं क्या है, ठीक है, कहीं भी तरह आते हैं। हमें तो जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम है वो चाहिए, बेसिक प्रॉब्लम्स का हल चाहिए आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी हमसे बात करने का। मुजफ्फर साहब है मेरे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम मुजफ्फर साहब। हेलो जी मुजफ्फर साहब, आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा चले, ठीक है। हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? जी अभी आ रही है। हाँ जी, बोले जी। मुबशर साहब, ये जो अभी बल्दियाती ऑर्डिनेंस हुआ है, नाफिज हुआ है जी, ये एक्चुअल ये प्री प्लान मुत्तहदा और पीपल्स पार्टी को जनरल इलेक्शन में दाखिल करने के लिए इन्होंने किया है। अच्छा, ठीक है, ठीक है ना। और अगर ये अभी बीटी ऑर्डिनेंस की वजह से अगर ये अपने ना इलेक्शन कराएं या नहीं कराएं, लेकिन ये अपने बंदे जो है दारों में बैठा के प्री पोल रिगिंग करना चाहते हैं। ठीक है, और इनको जो है बाद जनरल इलेक्शन के बाद में होना चाहिए। अगर बीडी इलेक्शन कोई भी निजाम आ रहा है, बीडी इलेक्शन जो है जनरल इलेक्शन के बाद होनी चाहिए। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता है जनरल इलेक्शन से पहले बीडी इलेक्शन हो। बिल्कुल ठीक है। और जनरल इलेक्शन से पहले बीडी अदारे तो सस्पेंड किए जाते हैं कि रिगिंग न हो सके। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की जी आपने। कैसर नसीम साहब है जी मेरे साथ मौजूद। जी अस्सलाम वालेकुम कैसर साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र है। प्रोग्राम में आपका बहुत अच्छे और गौर से सुनता हूँ मैं। बहुत मेहरबानी आप, और पूरे घर वाले बहुत शौक से देखते हैं प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप। मेरा सवाल ये है कि ये 4.5 साल बाद जो है जी, ये बल्दियाती निजाम लाने की क्या जरूरत पेश आई? ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि इस वक्त ये जो है बल्दियाती निजाम का जो सेटअप है उसको आप पूरा करें। तनख्वाहें जो है वो लोगों को टाइम पे नहीं मिलती। आप देखते होंगे टीवी में कि मुजाहरे होते हैं, ये होता है, वो होता है। अब आपसे बस यही क्वेश्चन है मेरा कि ये किस वजह से 4.5 साल बाद, कभी 6 महीने बाद, 5 महीने बाद जो है ये इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है? तो ये बस मेरा सवाल है आपसे कि आखिर इसकी क्या वजूहात हैं? इससे आवाम को तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा आवाम को बेनिफिट? ठीक है, अच्छा आपके कहने का मकसद ये है कि जी आवाम को बेनिफिट कोई नहीं मिलना इन बल्दियाती इलेक्शन से, और जनरल इलेक्शन से पहले इसलिए कराया जा रहे हैं इलेक्शन
کہ یہاں پہ جناب گڑبڑ کی جائے جنرل الیکشنز میں، یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ جی جی. اچھا، اور تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہیں تو پھر بلدیاتی نظام کیسے چلے گا؟ تو یہ کہاں سے الیکشن کا اخراجات کیسے برداشت کریں گے، یہ بتا دیں میرے کو. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. کیسر صاحب، جہانگیر شیخ صاحب ہیں جی میرے ساتھ. جی السلام علیکم جہانگیر صاحب. وعلیکم السلام رانا صاحب، شیخ جہانگیر بات کر رہا ہوں سر، رحیم یار خان سے. جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ ٹھیک ہے سر؟ اللہ کا شکر ہے. میں سر یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جو سندھ میں جو کچھ ہوا ہے سر لاسٹ کے اندھیرے میں جس طرح آرڈیننس یہ بنایا گیا ہے، یہ لگتا ایسے ہے کہ ایم کیو ایم کو خوش کرنے کے لیے یہ ساری چال چلی گئی ہے. کیونکہ ایم کیو ایم اپنا اقتدار کے لیے بلیک میلنگ یا اس طرح کے راستے کو اختیار کرتی رہتی ہے. پریزیڈنٹ صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کو ناراض کر سکے. انہوں نے جس طرح انہوں نے من و ان چاہا انہوں نے اپنا آرڈیننس پاس کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوا ہے کہ پورا سندھ میں احتجاج کیا جا رہا ہے، اور پورے پاکستان کے لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ اچھا فیصلہ نہیں ہوا. اس میں تمام لوگوں کی رائے شامل ہونی چاہیے تھی. اور الیکشن جو ہے وہ جو جنرل الیکشن ہے وہ تو بالکل قریب ہے، اس کے لیے الیکشن کمیشن تیاری کر چکا ہے. اور اس ٹائم پہ ایک دم سے آپ بلدیاتی الیکشن کی آپشن سامنے لے آئے تو یہ پاسبل نہیں ہے. حالات اور واقعات کے مطابق یہ ممکن نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس لیے میں بہتر تھا کہ اس آرڈیننس کو پینڈنگ کیا جاتا. جو نئی حکومت آتی وہ اس پہ عمل کرتی، اس پہ کام کرتی، سب کی متفقہ رائے کے ساتھ. اس کوڈورا بس کو نہ کھولا جاتا، آئندہ آنے والی حکومت میں چھوڑ دی جاتا کہ وہ جیسے بہتر سمجھے اس نظام کو آگے کنٹینیو کرے. ابھی نہیں آنا چاہیے تھا، ابھی یہ آرڈیننس نہیں آنا چاہیے تھا، ابھی بلدیاتی نظام نہیں ہونے چاہیے، اور نئے الیکشنز ہونے کے بعد، جنرل الیکشنز ہونے کے بعد پھر بلدیاتی نظام لانا چاہیے تھا. ابھی تو بلدیاتی نظام اگر پہلے سے چل رہا ہوتا تو اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. یہ لوگوں کی رائے ہے جی. ایک اور کال لے لوں جی. میرے ساتھ موجود ہے کون صاحب جی؟ مقیب صاحب. جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ جی؟ آپ کی ڈسٹربنس بہت ہے. یہ ایک چیز میں نے کہنی تھی کہ جو مصطفیٰ کمال نے پاکستان کے اندر 60 سال میں کوئی نہیں کر سکا، اور مصطفیٰ کمال نے آنے کے بعد 5 سال میں وہ کر کے دکھا دیا، اور اس سے کراچی کی عوام خوش ہے، تو وہ نظام کیوں نہیں لایا جاتا؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں جی. مصطفیٰ کمال صاحب نے بہت کام کیا، اور ان کی جتنی تعریف کی جائے مصطفیٰ کمال صاحب کی کم ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کی تعریف صرف پاکستان میں نہیں، کراچی میں نہیں، پوری دنیا میں کی گئی. آپ لوگوں کی رائے ہے، آپ لوگوں کی رائے جان لو جی. رحمان صاحب ہیں جی. جی السلام علیکم رحمان صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت؟ میں ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا یہ بات یہ ہے کہ یہ جو بلدیاتی نظام ہے نا، کسی بھی کام کے لیے پہلے ریہرسل ضروری ہوتی ہے. اگر میرے خیال میں اگر ٹھیک ہے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے اور تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جو آئندہ آنے والے جو جنرل الیکشن ہے اس سے پہلے اگر بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو اس سے بہت سارے فائدے ملتے ہیں. پتہ چل جاتا ہے کون سا نظام ٹھیک ہے، کس طرح سے کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے. دوسری چیز یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر کونسلر کے پاس بھی کچھ چیزیں ایسی ہونی چاہیے کہ جو اس کے اختیارات کو مطلب ایک جیسے وہ کر سکتا ہے، اپنا اٹیسٹیشن ہے، لوگوں کے مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اس کو ہم برا نہیں کہتے، یہ کیونکہ بیس ہے، ہماری علاقے کی بیس ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہے بھائی کہ بلدیاتی نظام کا آڈٹ جو ہے وہ جیسے پچھلے سال جو کچھ بھی ہوا، جو پہلے الیکشن ہوئے تھے ان میں اندر جتنے بھی کونسلر آئے ان کا کوئی بھی آڈٹ وغیرہ بھی ہونا ضروری ہے. چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. ہمارے علاقے میں آج تک جتنے بھی پارک بنے ہیں اس کو کمپلیٹ ہی نہیں کر پائے. وہ ایسے کہ ایسے ہی کسی کا ایک جھولا اٹھا کے دوسرے میں لگا دیا، اس کو شو کر دیا جی یہ ہے. ٹھیک ہے. یہ میرے سامنے ہے اس وقت، اور میں نے متعدد مرتبہ میں نے ان لوگوں کو کہا کہ یہ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں آپ، ایک پہلے پارک مکمل کرو پھر دوسرے کی طرف جاؤ. ٹھیک ہے نا سر. مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ ساری یہ باتوں کو اس لیے آپ کے سامنے گزار کر رہا ہوں کہ اچھی چیز ہے. بلدیاتی نظام بہت امپورٹنس ہے اس کی. اپنے پاکستان کے لوگوں کے لیے بلدیاتی نظام کی اپنی ایک افادیت ہے، اور جنرل الیکشن سے پہلے اس کا ہونا بہت ضروری ہے. اچھا ٹھیک ہے. چلیں آپ کی بھی رائے والی قابل احترام ہے جی کہ آپ کہتے ہیں جی پہلے ہونا چاہیے. نعمان صاحب جی. جی السلام علیکم نعمان صاحب. وعلیکم السلام. رام صاحب کیسے ہیں؟ خیریت ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے. اچھا یہ جو آج کا پروگرام ہے اس کے حوالے سے صرف دو ہی باتیں کہنا چاہوں گا. مجھے اس کو ضروری ہے کہ ان کے بلدیاتی الیکشن سے کیا فرق پڑے گا یا کیا اثرات ہوں گے. کیا سی بات ہے، عام انسان کے اوپر سے اس کا کوئی اثر نہیں ہونا. اچھا ٹھیک ہے.
दूसरा ये है कि असल जो मुझे नजर आ रहा है वो यही है कि इनके जो बलदियाती जो इलेक्शन ये करवा रहे हैं, 4.5 साल में इन्होंने कुछ किया तो है नहीं। अच्छा। गवर्नमेंट ने, और बेसिकली इसका सिर्फ एक ही पर्पज है, क्योंकि जाहिर बात है अब इन्हें दोबारा अपना यही मुंह लेके जो है आवाम के सामने आना है, ठीक है ना। तो अब जो है थोड़ी बहुत कुछ मुख्तलिफ जो मेन एरियाज हैं उनमें थोड़ी बहुत डेवलपमेंट शुरू करेंगे ये, उसमें जो है ताकि लोगों को नजर आए कि हाँ हमने कुछ जो है इनके लिए किया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है इससे इंटरेस्ट होके कहीं ना कहीं बहुत सारे इलाके ऐसे, आवाम को आपको पता है हमारी किस तरह की बेवकूफ है, तो लाजमी बात है इनको उसमें भी वोट्स मिल जाएंगे, और फिर जब आगे जो नेशनल इलेक्शन उसके अंदर भी इनको इंकरेजमेंट मिलेगी। अच्छा नुमान साहब, बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी। आपने कहा जी कि जो इलेक्शन जो टाइम गुजरा 4-4.5 साल, उसमें हुकूमत ने किया कराया कुछ नहीं, और बल्दियाती निज़ाम इसलिए लाया जा रहा है कि किसी अच्छे जगहों पे, मोटी मोटी जगहों पे डेवलपमेंट करा के अपनी फेस सेविंग कर लेंगे। ठीक। फहीम अंसारी साहब है मेरे साथ। जी फहीम साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह राना साहब जी। गुजारिश ये थी कि सिंध का जो अभी ये ऑर्डिनेंस आया है इसके ऊपर बहुत ज्यादा हमारे शहर के अंदर और हमारे सूबे के अंदर आवाजें उठ रही हैं मुख्तलिफ, क्योंकि ये शहर जो है वो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी हम इसको कह सकते हैं। अब अगर कराची कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, हैदराबाद जो है उसके अंदर भी एक कम्युनिटी रहती है, सक्खर में भी एक कम्युनिटी रहती है जो मिक्स कम्युनिटी है, कराची में भी मिक्स कम्युनिटी है। ठीक है। 1940 में जीएम सैयद ने एक करारदाद पेश की कि जिस करारदाद से जो है वो सिंध के बहुत बड़े इलाके को बॉम्बे से अलहदा किया गया। उसके बाद में जो है वो पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ। सब लोग ये जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के बाद जो है वो एक बहुत बड़ी माइग्रेशन जो कि सेपरेटेड होकर जो है वो पूरे सिंध के अंदर फैल गई। फैलने के बाद वो नए सिंधी या पुराने सिंधी या प्योर सिंधी के लिहाज से जो है वो एक कम्युनिटी जो है वो डेवलप हुई। 1947 के बाद से हमारे सूबे के अंदर 2 किस्म की जो है वो कम्युनिटीज को रिकग्नाइज किया गया। ठीक है। एक अर्बन और एक रूरल। ठीक है। इस चीज को तो आप एक्सेप्ट करते हैं और सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। जी। जो शहरी निजाम दिया गया है इस वक्त मेट्रोपॉलिटन का, इसके अंदर ये प्रिविलेज देना चाहिए गवर्नमेंट ने और उनके इलाके ने कि जो लोग अपने शहरों को एक डेवलप करना चाहते हैं, लाइक कराची, लाइक लाहौर, लाइक इस्लामाबाद, तो उनको ये प्रिविलेज हासिल होगी। ठीक है ना। और जो लोग एक रूरल एरिया से ताल्लुक रखते हैं वो उनके लिए डिप्टी कमिश्नर सिस्टम अगर सूट करता है तो वो उसको जो है वो कर लें। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जो दिया, मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि गवर्नमेंट ने जो अपनी कोशिश की और उनके अलाइज ने जो कोशिश की है ये उनकी एक अहसन कोशिश है। इसके अंदर अगर कोई बेहतरी आ सकती है तो उस पर जो है वो लोगों को चाहिए, अलाइज को भी चाहिए कि जो रूठे हुए हैं और सिंध के वो लोग जो सिंध के अंदर रहते हैं तो वो लोग जो है वो इसको देखें और इसमें अगर बेहतरी हो सकती है तो अपने सजेशन जो है दें गवर्नमेंट को और उनके अलाइज को, ताकि सिंध के रहने वालों को कम से कम इंसाफ और तमाम मसाइल जो है वो उनकी दस्तरस के अंदर जो है वो हल हो जाए शायद। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सो आपका कहने का मकसद ये था जनाब कि अगर कोई बेहतरी आ सकती है इस निज़ाम से तो आ जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इशफाक साहब है मेरे साथ। जी इशफाक साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी राना साहब, मैं एक छोटी सी अर्ज करना चाह रहा था कि इस वक्त आप सियासतदान बुलाते हैं या मतलब दूसरे लोग बुलाते हैं तो उसमें आप सिर्फ आपस में बातें करते हैं, उनको वो लड़ते रहते हैं, हम लोग देखते रहते हैं, ना कोई उसका रिस्पांस मिलता है हमको, ना उसका कोई जवाब मिलता है हमको, ना वो सही तरीके बात कर सकते हैं। मेरा मकसद ये है कि उसमें पब्लिक शेयर भी रखें, थोड़ा सा पब्लिक को भी टाइम दिया जाए ताकि पब्लिक आपसे सवाल कर सके या उनसे सवाल कर सके इस मसले पे। तो इसलिए मतलब है मैं जरा छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल के थ्रू, मतलब सबको कहना चाह रहा हूँ कि किसी वक्त भी मतलब ये जो बातें करते हैं आप उसमें पब्लिक शेयर भी होना चाहिए ताकि पब्लिक भी उनसे सवाल कर सके। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा जी आपने, बहुत अच्छी बात है और मेरे ख्याल में आपको थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहिए, थोड़ा सी तारीफ कर लेनी चाहिए इस प्रोग्राम की भी, क्योंकि जितनी
کالز لائیو کالز میں لیتا ہوں، میرے خیال میں شاید ہی کوئی لیتا ہو، کیونکہ آپ سے بات کرنا مجھے زیادہ پسند ہے. میں آپ لوگوں کی آواز سننا چاہتا ہوں، عوام کی آواز سننا چاہتا ہوں. اس لیے ہر دوسرے چوتھے روز آپ لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ جی آپ کال کریں، اپنی پرابلمز بتائیں. اور اتنا میرے خیال میں اوپنلی میں چل رہا ہوں، اور میں یہ بھی آپ کا انٹریکشن بھی کراتا ہوں سیاستدانوں سے بھی، سیاستدان بھی بٹھا لیتا ہوں اور آپ کی کالز لیتا ہوں میں. شاید آپ نے دیکھا نہیں، لیکن اینی ویز اشفاق صاحب آپ ضرور دیکھیے گا، آپ کی رائے بہت اچھی ہے، لیکن میں اس کو فالو کر رہا ہوں. ایک چھوٹی سی بریک لینی پڑے گی، ایک کمپلشن ہے، اور کمپلشن آپ کو پتا ہے کیا ہے جی، کہ اگر ہم نہیں لیں گے بریک تو پھر مسائل فائنینشیل مزید کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں، اس کے بعد واپس آؤں گا، پھر آپ کی کالز لوں گا، آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.